بدیع السماوات والارض، نیا پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو. بدع یبدع، اسی سے بدعت بھی ہے، نو وجود چیز. بدعت کی تعریف شاطبی غرناطی نے اعتصام میں کی ہے. ہر وہ عقیدہ اور عمل، ہر عقیدہ اور عمل جس کی وجہ موجود ہو خیر القرون میں اور نہیں کیا گیا بعد میں کوئی کرے بدعت. ہر وہ عقیدہ اور عمل جس کی وجہ موجود ہو خیر القرون میں، پیغمبر پیدا ہوئے، سیرت کے جلسے نہیں ہوئے، نبی معراج پر گئے لیکن صحابہ و تابعین نے جشن معراج نہیں کیا. لوگ مرتے رہے مگر پہلی رات، تیسرا اور 10واں 20واں چہلم اور برسی نہیں منائی گئی. آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، مگر دعاؤں میں نہیں پڑھی گئی. درود شریف آپ نے حکم دیا پڑھنے کا، مگر اذان سے پہلے یا اذان کے بعد کھڑے ہو کر بلند آواز سے نہیں پڑھایا گیا. لہذا بریلوی اینڈ کمپنی کا سارا سرمایہ بے دینی اور جعل سازی کا ہے. یہ بدعات، محدثات، تعریف سمجھو سمجھو سمجھو، کام آئے گا تمہیں. کل عقیدت وعمل یوجد له وجہ من الوجوہ او سبب من الاسباب او علت من العلل ولم يعتقد ولم يعمل بعده يعتقد او يعمل به يكون بدعة خبيثة. کتاب الاعتصام جلد اول بالکل آخری صفحے اور جلد ثانی کے شروع کے صفحات. ہر وہ عقیدہ اور عمل جس کی وجہ موجود اور عبادت سمجھ کر نہیں کیا گیا. مفتی محمود کے نام پر دن منائے، بدعت نہیں، کیونکہ وہ یہ موجود ہی نہیں تھا. شاہ اسماعیل کے نام پر دن منائے، یہ بدعت نہیں. سالانہ جلسہ کرے، پنکھے لگائے، فرش بنائے، قالین ڈالے، ایئر کنڈیشن، یہ سارے محسناتی دنیا ہیں جس کو غرناطی کہتے ہیں، مصالح مرسلہ. اس سمیت یاد رکھنا مسئلہ بدعات مشکل مسئلہ ہے بہت زیادہ. رد شرک آسان ہے، مسئلہ بدعات میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. کئی چیزیں آپ کی وہ پکڑیں گے کہ یہ کہاں ہے. اگر آپ کو میری تعریف یاد نہ ہو، نخلہ مددہ سے جھڑے لگا بلبلا یہ وہ ساتھ کے وجہ ریف لارشی کیا خبر خود پخا تھا نا کچا خبر تھا پخاچا خبر سو گٹھ نہیں شکو رہے تب تپوس کے کہ ہر عقیدہ یا عمل چپا خیر القرون کی داغی وجہ موجود ہو آگے خلق کو نہ دے کھڑے بیائیس ہو قیدہ بیدت ہے تعریف کے میرا ٹھیک ہے. توبہ توبہ. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والے ہیں آسمان و زمین کو، یعنی ان کا وجود نہیں تھا، اللہ نے بنایا. انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہوگی اس اللہ کی اولاد. ولم تکن لہ صاحبہ، ہے ہی نہیں اس کی بیوی، نہ اس کی بیوی نہ اس کی ٹیوی. پھر کیا ضرورت ہے کہ اس کی اولاد ہو. ٹی وی کا تذکرہ آئے گا. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس اللہ نے پیدا کی ہر چیز. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں. ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی کارساز مگر وہی ہے. مسئلہ ربوبیت ہے. خالق کل شیء،
وہ پیدا کرنے والے ہر چیز کے، فَاعْبُدُوهُ پس اس کی عبادت کرو، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اور وہ ہر چیز کے کارساز ہے، ہر چیز کے بنانے والے، لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ اس کو پکڑ نہیں سکتی ہیں نگاہیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ پاتے ہیں آنکھوں کو، وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وہ باریک اور خبردار ہے۔ لا تدرکہ الابصار دنیا کے اندر دنیا کی آنکھوں سے کوئی خدا کو نہیں دیکھ سکتا، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ اور وہ پاتے ہیں نگاہوں کو، لا تدرکہ الابصار اس کو آنکھیں نہیں پکڑ سکتی، وَهُوَ اللطیف کیونکہ وہ بہت باریک ہے، وَهُوَ يُدْرِكُ الابصار اور وہ پکڑتا ہے لوگوں کی آنکھوں کو، کیونکہ الخبیر وہ تو ہر چیز سے خبردار۔ قد جاءکم بصائر من ربکم یقیناً آ گئے تمہارے پاس واضح دلیل ہے تمہارے رب کے ہاں سے، فمن ابصر فلنفسہ جس نے اپنے آپ کو سمجھ لیا اس نے اپنا فائدہ کیا، ومن عامی جو اندھا بنا فعلیہا اس پر پڑے گا، وما انا علیکم بحفیظ میں نہیں ہوں تمہارا ذمہ دار۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ اسی طرح ہم طرح طرح بیان کرتے ہیں آیتیں، وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اور تاکہ یہ کہیں کہ آپ نے تو سب کچھ مٹا لیا، درس یدرسو کے معنی ہے سابقہ چیزیں مٹانا، اور درس یدرسو کے معنی ہے گلم گلوچ دینا، کہ آپ جو کہتے وہ خدا نہیں، وہ حاجت روا نہیں، وہ غیب دان نہیں، اس کی عبادت مت کرو، اس کی نظر مت دو، یہ تو گالیاں دیتے ہیں۔ اور اصل معنی درس یدرسو درس دینا، درس معنی پڑھنا، تعلیم پانا، اور درس یدرسو کے معنی پڑھانا، پشتو میں درس معنی لستل اور درس کے معنی لولول، چھے پڑھائی کو ہما جب پڑھائی کو ہما آگا ماں تب پڑھائی گئی دا سمجھلا چاول خوری اوری جو معنی نہیں پوئی گئے دا لاؤ گورا تو پختو کی اردو شروع کری آقا لی نشتا لولما زلولم لستل اور لولول، لستل پڑھنا اور لولول پڑھانا، یا چھے اولولی ملاشی یا چھے اولولی بلاشی۔ خوشحال خان خٹک پختون سما برابر ایغانے غا پختو آئے کچھا پختو مو آئے گڑا وڑا دا کابلی پختو دا چائے خورما دا بل والا وی دیرہ سیکھے خو خپا مشیوس وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ اور تاکہ یہ نہ کہے کہ آپ نے تو سب کچھ پڑھ لیا، وَلِنُبَيِّنَهُ اور ہم بیان کرتے ہیں یہ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو۔ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ اتباع کیجئے وہ جو وحی کی جاتی ہے آپ کو رب کے ہاں سے۔ وحی کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ لا الہ الا ہو، سب سے بڑا مقصد وحی کا اللہ کی توحید ہے۔ وَآرِضَ لِلْمُشْرِكِينَ رہنے دے مشرکوں کو، رہنے دے مشرکوں کو، مشرک تو اس کلمے کا دشمن ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان کا ذمہ دار۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اور آپ نہیں ہیں ان کے ذمہ دار۔ حفیظ خیال رکھنے والا، وکیل کام بنانے والا۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ گالی نہ دے ان لوگوں کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا۔ وہ گالی کیوں دیں گے؟